اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انفاق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ انفاق کی اہمیت دو پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ عبادت ہے۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے معبود کے حضور میں دعائیں پیش کرتے ہیں، اس کے حضور اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے حضور اپنی تمنائیں پیش کرتے ہیں۔ یہی چیز ہے جو نماز کی صورت میں ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہمارے دین کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اپنے خدا سے متعلق ہوتے ہیں تو اس کے حضور میں نذر پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ حابیل اور قابیل کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی وہ بھی نذر ہی کے پہلو سے ہوئی تھی۔ دونوں نذر پیش کرنے کے لیے آئے تھے، ایک کی نذر قبول ہوئی اور ایک کی نذر قبول نہیں ہوئی تھی۔ یہی چیز جو ہے وہ ہمارے دین میں انفاق کا اصل محرک ہے۔ ہم خدا کی راہ میں اپنی کمائی پیش کرتے ہیں، خدا کی راہ میں اپنا مال پیش کرتے ہیں، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ فرق صرف یہ ہوا ہے کہ مشرکانہ مذاہب میں خدا کی راہ میں یا معبود کی خاطر جو نظریں پیش کی جاتی ہیں وہ معبد کے حوالے ہو جاتی ہیں اور معبد کے لوگ جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں یعنی اسلام میں اس کو پبلک کے لیے عام کر دیا گیا اور حکومت کو ہم اپنی زکوٰۃ اور خیرات پیش کرتے ہیں اور حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اس کو عام انسانوں کی خدمت میں صرف کرتے ہیں۔ اگر حکومت یہ انتظام نہ کر رہی ہو تب بھی ہمارے ہاں خیرات کا تصور یہی ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے، محتاجوں کے اوپر خرچ کیا جائے، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ لیکن میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ اصل میں انسانی خدمت کا کام ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل جذبہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی آمدنی، ہم اپنی کمائی خدا کی جناب میں پیش کرتے ہیں، خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، خدا کے لیے اس کو خاص کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ہے جو انفاق کو یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اب ہمارے دین میں جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کو عام آدمی کے ساتھ، لوگوں کی فلاح کے ساتھ متعلق کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو کچھ تم خدا کی راہ میں پیش کرنا چاہتے ہو، جو کچھ تم خدا کی راہ میں دینا چاہتے ہو وہ لوگوں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ عبادت کے پہلو سے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور خدمت انسانی کے پہلو سے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے یہ دونوں پہلو ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر انفاق کا عمل ہونا چاہیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی کچھ آفتیں ہیں اس کے ساتھ لگی ہوئی، ان کو بھی زیر بحث لایا جائے۔ جب ہم خیرات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور اس کو قرآن مجید نے موضوع بنایا ہے کہ یہ چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنے صدقات کو یعنی اپنی خیرات کو باطل نہ کرو۔ کس چیز کے ساتھ؟ من و اذا کے ساتھ۔ من کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں اس کے اوپر احسان جتائیں، اس کو اپنے نیچے سمجھیں، اس کو اپنا مرہون سمجھیں۔ یہ چیز اس عبادت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ کوئی بھی اجر محسوس نہ ملے اور ہم اجر سے بالکل محروم ہو جائیں۔ اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہم اجر سے بالکل یا محروم ہو جائیں اور ہمیں جو نیکی ہم نے کی تھی اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیں۔ یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی پر خرچ کرتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ ہمارا محتاج ہے اور یہ چیز ہماری زبان پر آ جاتی ہے۔ ہم اس کے لیے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس کو تکلیف پہنچے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ تم خیرات کرو، خدا کی راہ میں خرچ کرو، لیکن اس کو من اور اذا سے بچا کے رکھو، یعنی نہ کسی پر احسان جتاؤ اور نہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرو کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے خیرات کے عمل کو کیا تو محتاج ہمارے سامنے آنے لگ گئے، محتاج سامنے آتا ہے تو اب بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اگر تم نہیں دینے کی پوزیشن میں ہو تو اچھے طریقے سے اس کو ٹال دو اور اس کو کوئی غلط بات نہ کہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو۔ تو خیرات خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بہت اجر ہے۔ اور حضرت مسیح کے اس قول پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تمہارا مال جہاں ہے وہاں تمہارا دل رہتا ہے، چنانچہ اپنے مال کو آخرت میں بیچ دو، تمہارا دل بھی وہاں لگا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔